قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہر سال خانہ کعبہ کا غسل ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہر سال غلاف کعبہ کو چینج کیا جاتا ہے، غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے، جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ بالکل غلاف کعبہ پر ہر آیت لکھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں۔ مجھے بتائیے، کیا ہندوستان یا مکہ مکرمہ کے علاوہ دنیا کی کسی مساجد میں تہجد کی اذان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، مگر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ مدارس میں ہر سال ختم بخاری ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ محافل سجائی جاتی ہے، جلسہ عام ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ ہر سال تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، 40 دن کے چلے لگائے جاتے ہیں جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے وصال کے ایام دن منائے جاتے ہیں جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ جشن دیوبند و اہل حدیث منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا کسی صحابی، ائمہ محدث اور بزرگان دین نے منع نہیں کیا، اس کا بھی قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن جیسے ہی میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کی بات آ جائے، سارے نام نہاد مفتی، دین کے ٹھیکیدار کھڑے ہو جاتے ہیں اور شرک و بدعت کا شور الاپنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ انہیں خود شرک و بدعت کی تعریف نہیں معلوم۔ ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے۔ اور سنیے، اس لیے کہ آج کے دور میں یہ فتنوں کا دور ہے، اس لیے اپنے ایمان کو بچانا ان بہروپیوں سے بہت ضروری ہے۔ شیطانی وسوسے اور ان کا علاج۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری عید کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا علاج نمبر 1، اسلام نے ہر جمعہ کو عید کا دن قرار دیا ہے، بخاری شریف۔ علاج نمبر 2، امام قسطلانی شارح بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سلامت رکھے جس نے میلاد کے مہینے کی راتوں کو عید کی طرح منایا۔ سبحان اللہ، عید کی طرح منایا۔ المواہب اللدنیہ۔ آج کل بہت لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ولادت کی خوشی نہیں، وفات کا غم منانا چاہیے۔ ولادت کی خوشی نہیں، پیدائش کی خوشی نہیں، وفات کا غم منانا چاہیے۔ اب اس کا بھی علاج سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع فرمایا، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع فرمایا، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ عدت میں 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی۔ اب سوچئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنے سال ہو گئی، کتنے سال ہو گئے، کتنے دن گزر گئے۔ تو اس سے پتا کیا چلا کہ عید جو ہے یہ خوشی کا دن ہے۔ اب آئیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنیے، وضاحت کے ساتھ سنیے۔ عید کی 2 قسمیں ہیں، شرعی عید، لفظی عید۔ ایک ہے شرعی عید اور لفظی عید ہے۔ شرعی عید کسے کہتے ہیں وہ سنیے۔ شرعی عید وہ عید جو شریعت میں نافذ ہو، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور لفظی عید کسے کہتے ہیں؟ لفظی عید اسے کہتے ہیں کسی خوشی کے دن کو عید کہنا، جیسے عید جمعہ، عید عرفہ۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کہا، مگر شریعت میں نافذ نہیں کیا، شریعت میں نافذ نہیں کیا۔ اس لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ لفظی عید ہے، خوشی کے دن کا نام ہے۔ تو اب میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر
عید پھر کیسی عید ہو سکتی ہے جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اسے عید کہا گیا۔ تو کسی نے کسی سے پوچھا کہ تم لوگ جشن عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اس نے بہترین جواب دیا، اور آپ بھی جواب دیجئے۔ تو اس نے جواب دیا، تم کہتے ہو کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہر عاشق رسول کے قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، میری سبحان قسمت اللہ۔ میں لکھا ہوا ہے، میں خوشی پہ ناز کر رہا ہوں۔ تیری بد نصیبی قسمت پہ لکھا ہوا، تو اپنی قسمت پہ ماتم کر، ہیں تو اپنا کام کر۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم سرکار کی میلاد منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے، اور تم جو ہے نا میلاد پاک کو سن کر کے جلتے رہو گے، مرتے رہو گے، ابلیس کی طرح جا کر کے۔ وہ ابلیس جو ہے مکہ کے پہاڑ میں جا کر ٹکر مارا تھا، تم ہندوستان کے کسی پہاڑ میں جا کر کے ٹکر مار کے اسی وہیں مر جاؤ، تمہارا حشر جیسا ابلیس کا ہوا تھا ویسا تمہارا ہوگا۔ بے شک، بے ٹھیک شک۔ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔